اور پھر خوش آمدید ناظرین. وفاقی حکومت کی جانب سے ایوان میں پیش کیے جانے والے بجٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ اپوزیشن کے تحفظات تھے وہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے انہوں نے کئی نکات ہیں جن سے اختلاف رکھا ہے, اور سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سولر پینل پر 18% لگائے گئے ٹیکس کو مسترد کیا تھا. آج ہم نے دیکھا کہ جو قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی اور سینیٹ کی کمیٹی تھی انہوں نے سولر پینل پر 18% ٹیکس ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک موقف یہ بھی آ رہا تھا کہ کئی نکات بجٹ میں شامل ہیں جن پر وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا. اور کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے یہ درخواست کی ہے کہ وہ بجٹ میں حکومت کے بجائے اپوزیشن کا ساتھ دیں اور بجٹ میں حکومت کو ووٹ نہ کریں. کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک اہم پیپلز پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے بھی شرکت کی, اور تمام پارٹی اراکین جو ہیں ان کو جو حقائق تھے جو سندھ کو تحفظات ہیں کہ ان کو پروجیکٹس نہیں دیے جا رہے اس حوالے سے حقائق جو ہیں وہ پارٹی رہنماؤں کے سامنے رکھیں اور ان کو بریف بھی کیا ہے. شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے اسی ایشو پر گفتگو کریں گے. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اس وقت آج کی جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے سولر پینل پر 18% ٹیکس عائد کرنے کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ کے دونوں کمیٹیوں نے یہ منظور کر دیا ہے کہ وہ 18% ٹیکس جو ہے وہ عائد نہیں ہوگا. لیکن جو تحفظات آپ کے ہیں اس وقت کیا نائب وزیر اعظم صاحب ہوں یا وزیر خزانہ صاحب ہوں کسی سے کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی ملاقات ہوئی ہے ان کمیٹیوں اجلاس کے علاوہ؟ بہت شکریہ نادر گورامانی صاحب. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا اس موضوع پہ بھی بات کریں گے سولر پینل پر جہاں تک آپ نے کہا کہ جو نائب ہیں وزیر اعظم جو فارن منسٹر بھی ہیں, ڈیپوٹی پرائم منسٹر ہیں یا فائنانس منسٹر ہیں, دونوں میرا خیال ہے کہ اس وقت بات چیت کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور بات چیت پہلے بھی ہو رہی تھی. ہمیں جیسے ہی کوئی کسی چیز پر کنسرن ہوتا تھا ہم ہر فورم پہ اس کنسرن کو اٹھاتے تھے. چیف منسٹر سندھ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ انہوں نے ہماری جو پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے شرکت کی ہے زوم کے ذریعے, اور سندھ حکومت کی جو اعتراضات تھے جن کو کہ انہوں نے مختلف فورمز پر حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھایا, اور باوجود ایشورنسز کے وفاقی حکومت نے ان تحفظات کو ان کنسرنز کو ایڈریس نہیں کیا, اور بجٹ جوں کا تو انہوں نے ان کے کنسرنز کے ساتھ ہی لے کر دیا. تو اس پر یقینی طور پر سندھ حکومت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر, اور وہ جو عوام کی امنگیں عوام کے ایشوز ہیں اس کے مطابق اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, ان کی لوگوں کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ وفاق اگر انہیں پورا نہیں کر پاتی ہے ایڈریس نہیں کر پاتی ہے تو سندھ حکومت وہ اپنا جو احتجاج ہے وہ رپورٹ کرانے کا حق رکھتی ہے. اور پھر کیونکہ ہم تمام اراکین جو سندھ سے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سندھ کی لوگوں کی آواز بنے, سندھ کی حکومت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اس کو ہم جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں. تو اسی لیے اس میٹنگ کے اندر ہمارے ساتھ چیف منسٹر سندھ نے رابطہ کیا اس کے زوم کے ذریعے اور بتایا, جس کے اندر کے 3 اہم ایشوز تھے. ایک تو آپ نے سولر کا ذکر کیا جو 18% ٹیکس لگایا گیا امپورٹڈ سولر پینلز پر, جبکہ دنیا جو ہے وہ رینیویبل انرجی کی طرف جا رہی ہے, لیکن یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ 18% ٹیکس لگا کے آپ کو کلین انرجی سے بھی محروم کرنا چاہتی ہے. تو اس کے اوپر یہ خوشی کی بات ہے کہ دونوں جو کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کی جس میں سینٹ بھی ہے اور نیشنل اسمبلی کی بھی کمیٹی ہے انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے, اور یہ عوام کی جیت ہے, عوامی نمائندوں کی جیت ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. دوسرا جو چیف منسٹر سندھ نے بتایا تھا وہ پاکستان پاک PWD ایک ادارہ تھا جو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو ابالش کر دیا ہے, اور اس پہ جو بھی ان کا ریزن تھا اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ایک ادارہ ابالش کر دیا اس ادارے کی غیر موجودگی میں. جو اس ادارے کی ذمہ اسکیمز تھیں وہ انہوں نے صوبوں کو ٹرانسفر کر دی. اب 4 صوبے ہیں جو آئین میں لکھا ہے, اب وہ 4 صوبے جس کے اندر پنجاب,
بلوچستان اور پختونخوا تو انہیں نظر آیا اور پاک پی ڈبلیو ڈی کی سکیمز ان تینوں صوبوں کو تو دے دی، لیکن جو سندھ سے منسلک سکیمیں تھیں وہ وفاق نے اپنے پاس رکھی۔ اب آئین کے اندر بھی صوبے کی ڈیفینیشن الگ ہے، فیڈرل ٹیریٹری الگ ہے، سندھ کو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنا کر آپ اگر پی ایس ڈی پی دیکھیں پیج 45 کے اوپر تو وہاں سندھ کی سکیمیں لگا دی ہیں انہوں نے۔ تو ہم نے آج ان سے آج بھی پوچھا، کل بھی سینٹ میں بھی ہمارے ممبران نے پوچھا ہے کہ جی کیا سندھ کالونی ہے آپ کی، کہ سندھ کو آپ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کب سے صوبے کی جو سکیمیں ہیں وہ فیڈرل ٹیریٹری میں آتی ہیں؟ جہاں اسلام آباد کی سکیمیں لکھی ہیں وہاں آپ نے سندھ کی سکیمیں لکھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی، ناانصافی تھی جس کو چیف منسٹر سندھ نے ہائی لائٹ کیا، ہم نے ہائی لائٹ کیا، انہوں نے مختلف میٹنگز میں بھی ہائی لائٹ کیا، ان کو اشور کرایا گیا، آنریبل پرائم منسٹر کی طرف سے ایشورنس آئی، لیکن باوجود اس کے پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم نے ان کی ڈائریکٹیوز پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ تو اب ہم پھر کس سے کہیں؟ پھر ہم اسمبلی کے فورم پہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ باتیں۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز کی ایلوکیشن ہے ایچ ای سی کی، اس میں بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں تیسری اہم بات کہ 4.8 کی جو ایلوکیشن تھی 4.8 بلین کی وہ کی گئی تھی، اس کو یکایک چینج کر کے جو ہے انہوں نے 2.8 بلین کر دیا۔ اس پہ سندھ نے اعتراض کیا کہ جی آپ نے 4.8 بلین اپروو کیا، اس کے بعد آپ نے خود ہی اس کو ریوائز ڈاؤن کر دیا، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہمیں واپس 4.8 بلین کی ایلوکیشن دیں، ہمیں یونیورسٹیز کے لیے فنڈ ضروری ہے۔ تو اس کے وہ بھی ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، اب اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے۔ جی ٹھیک ہے شازی صاحبہ، لیکن یہ جو آپ نے پی ڈبلیو ڈی کا ذکر کیا، آج اگر آپ میڈیا رپورٹس دیکھ لیں تو کل جو سینٹ کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا چیئرپرسن قرۃ العین مری صاحبہ کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جو سندھ ہے اس کو وفاقی کالونی کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ سندھ کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے؟ دوسرا، اگر یہی پوائنٹ آپ کا حل نہیں ہوتا پی ڈبلیو ڈی والا، تو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی پھر؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ پی ایس ڈی پی اٹھائیں تو پیج 25 پہ آپ دیکھیں گے کہ پروونسز اینڈ اسپیشل ایریاز کا ذکر ہے جہاں پر یہ سکیمز کا ذکر ہے، اور 3 صوبوں کو پاک پی ڈبلیو ڈی کی سکیمز ٹرانسفر کر دی گئی ہیں۔ لیکن پھر اس کے برعکس اگر آپ اسی بک کے اندر پیج 45 دیکھیں تو اس میں لکھا ہے ہاؤسنگ اینڈ ورکس، جو کہ وفاقی ادارہ ہے، اس میں سندھ کی سکیمیں ہیں۔ تو یہ آپ کو نظر آ جاتا ہے ڈفرنس، یہ ٹریٹمنٹ سندھ کے ساتھ کیا ہے۔ اور آپ نے جس طرح بتایا کہ سینیٹر قرۃ العین جو کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کمیٹی سینٹ کمیٹی کو سینٹ میں ہیڈ کرتی ہیں، کل انہوں نے بھی یہ بات کی، آپ نے میڈیا پہ بریک بھی کی، میں نے تمام نیوز چینلز پہ اور پرنٹ میڈیا پہ بھی آیا ہے کہ سندھ کی کالونائزیشن کر رہے ہیں، شاید آپ یوں لگتا ہے۔ سو وہاں پر بھی یہ اعتراض اٹھا، سینٹ کے اندر بھی اٹھا، نیشنل اسمبلی میں بھی اٹھا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت خطرناک ایک ڈائریکشن ہے جو نون لیگ لے رہی ہے، اور یہ نون لیگ کو سوچنا پڑے گا۔ دیکھیں ہم نے کبھی کسی صوبے کا انٹرسٹ ہرٹ نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں کہا لاہور کو جو ہے وہ سیالکوٹ اور گجرانوالہ لاہور یہ ایک ساتھ پنجاب سے الگ کر کے بات کریں۔ جو آپ کے صوبے ہیں، جو آپ کی صوبوں کے شہر ہیں، وہ آپ کے صوبوں کے شہر ہیں۔ کراچی شہر ہے سندھ کا، اور اسی طرح حیدرآباد شہر ہے سندھ کا، میر پور شہر ہے سندھ کا۔ لیکن شازیہ صاحبہ آپ نے کہا کہ شازیہ صاحبہ معذرت آپ کی بات کاٹ، میری بات کمپلیٹ، جی سوری، جی بولے جی اچھا شازیہ صاحبہ، جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی آپ کو کروائی، میں اس لیے آپ سے بات کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ سکیمز جو ہیں وہ سندھ کے شہروں کی ہیں نا، میر پور خاص کی بھی سکیم ہے، کراچی کی بھی سکیم ہے، تو وہ پنجاب کی لاہور کی سکیم تو ہمیں نہیں نظر آئی اس ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے سیکشن میں، ہمیں سیالکوٹ کی سکیم تو نہیں نظر آئی، ہمیں گجرانوالہ کی تو نہیں نظر آئی، تو ہمیں سندھ کے شہروں کی سکیم جو ہے وہ وفاق کی ڈومین میں کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارا ایک جائز اعتراض ہے۔ آرٹیکل 25 میں ایوری ون ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ایکولی، تو یہ تو آرٹیکل 25 کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔